دیکھیں ہم نا الحمدللہ مسلمان ہیں نا، تو مسلمان کہتے ہیں جھکنے والے کو، بات ماننے والے کو. ہمیں رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں سے ایک بہترین جو کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت تھی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وہ نبی عطا کی ہے جس کی تمنا پہلے انبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے، کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے ہیں. ہزاروں سال پرانی ودیں ہیں ہندوؤں کی، ہزاروں سال پرانی. ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. ہمارا مذہب تو نیا نا، 1400-1500 سال پہلے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث ہوئے 15 سال ہو گئے، 1500 سال ہوئے. الحمدللہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے ان کتابوں میں ہزاروں سال پرانی. آپ کی والدہ کا نام موجود ہے، آپ کے والد کا نام موجود ہے، آپ نے جس جگہ پیدا ہونا تھا وہ جگہ موجود ہے. سارے وہ واقعات ان کتابوں میں موجود ہیں. اس کے بعد اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر دل میں تنگی بھی لے آئیں کہ میں دوسرے مذہب کو سٹڈی کروں، جبکہ اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ایک آدمی ہے کہ دوسرے دین سے آگاہی اس لیے کرتا ہے کہ پیچھے اس کے مقصد ہے کہ میں اسلام کو عزت دوں، جیسے ذاکر نائک، اللہ ان کو سلامت رکھیں. وہ تقابل مذہب کے اوپر الحمدللہ بولتے ہیں. سکھزم ہے، ہندو ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے. تو الحمدللہ وہ ان کے پیچھے نالج کس چیز کا ہے؟ قرآن اور حدیث کا. پھر وہ ان کی کمی کوتاہیاں انہی ہی کی بکس میں سے نکالتے ہیں، یعنی کہ انہی کی پاکٹ سے انہی کا مال درآمد کر کے بتاتے ہیں. یہ تو ایک مقصد ہے، لیکن اسلام میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. ایک آدمی نے پوچھو یہ دھاگا کیوں پہنا ہوا ہے؟ ایویں ہی پہنا ہوا ہے. اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. ایویں ہی نہیں ہے، تیرا ہنسنا بھی ایویں نہیں ہے، تیرا رونا بھی ایویں نہیں ہے. کیونکہ ہم تابعدار کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. تو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے چھوٹے ثواب کے بارے میں بھی بتا دیا، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بھی، سب سے چھوٹے گناہ کے بارے میں بھی بتا دیا، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتا دیا. رائٹ. اب ہمیں حکم ہے کہ ان کی پیروی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زندگی کے پہلو پر ہماری رہنمائی فرما کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ تشریف فرما ہیں. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند اوارق ملتے ہیں تورات کے. تورات کیا تھا؟ آسمانی صحیفہ تھا نا. وہ کس نبی پر ہوا اترا نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو وہ نا اس میں لے کر آئے خوشی میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہوں جا کر. مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کی. یہ نکتے والی بات ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ہم نے تو مذہب کو اپنے کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے، کھلونا، ڈگڈگی. جدھر جس نے لگایا، کوئی نچا رہا ہے، کوئی ہنکنا رہا ہے، کوئی ہوں کوئی ہا ہا. ہمارے مذہب میں یہ بکواس نہیں ہے بالکل. ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ، بڑا پروقار. چاہے گندے، چاہے میلے کپڑے ہیں، چاہے پھٹے جوتے ہیں، لیکن وقار ہے الحمدللہ.
عبادت کی طرف آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ، بھاگم دوڑ دھکم پیل نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، وہی ثواب، دور سے اشارہ کرنا ہے، اتنا ہی ثواب، اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہو، آسا لگایا، اتنا ہی ثواب، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں دھکم پیل کروں لڑوں۔ یہ وقار، بڑا وقار والا مذہب ہے ہمارا، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی یہ کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اسلام کیا مجلس میں بیٹھ کے، یہ میں نے بہت مرتبہ، کیونکہ اس وقت مجھے اس بچے کے سمجھانے والے جو لے کر آئے ہیں ان کو بھی، اور میں نے بھی اور آپ نے بھی سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لباس پہننا ہے یہ بھی بتایا، کیسے سونا ہے، کس انداز سے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، یعنی کہ ہر پہلو کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی۔ زمین پر کوئی کھاتے ہوئے چیز گر جائے تو اس کو پھونک مارے اور کھا لو، پانی 3 گھونٹوں میں پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، کھانا دھو کر کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، رات کو آگ بجھا دیا کرو، ہے نا؟ یہ کون رہنمائی فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تو ہے ہی نہیں، اللہ نے وہ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ کم و بیش 24 مشفل قرآن نے نازل کیے کہ عمر کی بات کی تائید کی۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ہستی ہیں جس کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی دعا مانگ کے لیا ہے نا، اے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ آپ نے پھر ہیں، تو پھر فرمایا کہ آج شرعام اذان ہوگی، آج عبادت کھل کر ہوگی۔ یہ قوت تھی، اس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ آتے ہیں، تورات اٹھائی، چند وارق تھے، پوری تورات کتاب نہیں تھی، ظاہر ہے اس کا کتاب تو تھا ہی نہیں، اس کو آئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ مبارک دیکھا، اور یار غار ایک ہی ہے دنیا میں قیامت تک، کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو ایسے ہی کتے بلے کو بنا دیتے ہیں، تو ساڈا یار غار ہے۔ کبھی اس مفہوم کو سنیں، یار غار ایک ہی ہے جس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، وہ تیرا صاحب جو تیرے ساتھ تھا، غار کا قصہ ہے نا۔ تو وہ مزاج کو سمجھتے تھے اپنے یار کے، اپنے دوست کے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہیں لگ رہا، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑتے ہیں اور یہ لفظ کہتے ہیں، اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ یہ ایک بدعا ہے عربی میں، جیسے ہماری پنجابی میں ہے نا کہ تو مر جائے یا تو ماں کے ہاتھ نہ آویں، ایسی ہے نا۔ تو انہوں نے جب محسوس کیا، اور اتنے جلال والے تھے، سوائے 3 بندوں کے ان کے قریب بھی کوئی نہیں بیٹھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا راستہ تجھے دیکھ کر شیطان یعنی کہ جنات بھی راستہ بدل دیتے ہیں۔ وہ ہستی ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ فرمائے تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم آپ سے ان کے چہرے مبارک کو دیکھا اور وارق پھینک دیے اور پڑھا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا۔ اب اللہ کے نبی مخاطب ہوتے ہیں، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میری وہ شریعت ہے جو میں شریعت لے کر آیا ہوں، اس کی تو راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ آج میرا بھائی موسیٰ بھی ہوتا تو وہ میری اقتدا کرتا تو نجات پاتا، وہ نجات پاتا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبیوں میں سے ہیں، جن کی قوم آج تک لاڈ دکھا رہی ہے، کہتے ہیں باقی دنیا کے سب گندے کیڑے صرف ہم ہیں، ہمارے لیے ہی دنیا بنائی ہے، ان کو گھمنڈ ہے نا یہ،
اور جب آدمی کو اپنی ذات پر کسی چیز پر گھمنڈ آ جاتا ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ مذہب برباد ہو جاتا ہے، وہ مسلک برباد ہو جاتا ہے۔ جب گھمنڈ آتا ہے تو اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آج میرا بھائی موسیٰ بھی ہوتا تو میری اقتدا کرتا تو وہ نجات پاتا۔ آج تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھے ہیں، اتنی بڑی بکیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جی قرآن و حدیث سو رکھا ہوا ہے، اسی کو پڑھو، ہے نا۔ اب ہم پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبرستان جا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ہر پہلو کے بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی نا۔ آپ جاتے تھے نا جنت البقیع میں، جاتے تھے نا، راتوں کو اٹھ کے جاتے تھے۔ پہلے آپ نے پابندی لگائی، پھر اس کے بعد آپ نے اجازت دی، ایک مقصد کے لیے، ایک مقصد، تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کس لیے؟ صرف اپنی موت کو یاد رکھو۔ جب بیابان ہوگا، ساں ساں کرتی ہوں گی، جب قبریں ہی دلہن بنی ہوں گی، وہاں خوف کیا آئے گا؟